صل علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاشبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حمد ہے پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور ہم سب کو پروردگار نے نعمت وجود سے سرفراز فرمایا. ہم نہیں تھے اور ہوئے، اور کچھ نہیں تھا ہمارے پاس اور سب کچھ اس پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی فضیلتیں آپ سب بارہا ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، مگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پورے ہفتے میں جب آپ پورے سال کی بات کرتے ہیں تو پورے سال میں ایک مہینہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے اس پورے سال میں اس ایک مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ماہ مبارک رمضان. اور اس مہینے کے بارے میں اتنا پروردگار عالم نے سٹریس کر کے اپنے پاکیزہ بندوں انبیاء ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جیسا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ویسا مہینہ 12 مہینوں میں اور کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ دنوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ راتوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ ہفتے کی بات کرتے ہیں، تو ہفتے میں پروردگار عالم نے ایک شب کو اور ایک دن کو سب سے زیادہ اس ہفتے کے اندر فضیلت والا اور سگنیفیکنس والا قرار دیا ہے. جو شب جمعہ ہے، جس شب میں جن گھڑیوں میں اب ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ شب ہفتے میں جو شب سب سے زیادہ ہائیلی ایگزالٹڈ کہیے یا سگنیفیکنٹ کہیے یا فضیلتوں والی کہیے، وہ یہی شب ہے ہفتے کی جب بات کی جائے گی. اور اس ہفتے کے ایام میں، دنوں میں، ڈیز میں جو دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ دن
روز جمعہ کا دن ہے جو کل آنے والا دن ہے انشاءاللہ. اور اس میں جیسے ہی یہ جو 24 گھنٹے ہیں جو آج مغرب سے شروع ہو کر کل مغرب پر ختم ہو جائیں گے، یہ 24 آورز وہ ہیں کہ جن کے لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ ان ساعتوں میں ہر گھنٹے میں 600,000 یعنی 6 لاکھ سے بھی زیادہ افراد کو ہر گھنٹے میں آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے اور انہیں جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے. یہ جو یہاں پر 6 لاکھ کا عدد ہے یہ کم حدیثوں کے اندر آیا. آپ کو 40 کا عدد ملے گا، 70 کا عدد ملے گا، 1000 کا عدد ملے گا، لاکھ کا عدد ملے گا. 6 لاکھ کا عدد یہ اتنا زیادہ روایتوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. البتہ یہ جتنے بھی نمبرز ہیں ان نمبرز کے معنی یہ نہیں ہے کہ 6 لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی آج کی رات اور کل کے دن میں جن کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملنا ہے ان کا کوٹا جو ہے وہ 6 لاکھ ہے. جیسے 6 لاکھ پورے ہو گئے یہ دروازہ عطا کا بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کہ جس کی رحمت لامحدود ہے اس کی عطا محدود کیسے ہوگی؟ وہ خدا جس کی رحمت لامحدود ہے اس نے جب عطا کیا ہے اپنے بندوں کو محدود نہیں عطا کہ 2 روٹیاں دے رہا ہوں بس، 2 سیب دے رہا ہوں بس، 2 چاول کے دانے دے رہا ہوں بس. یہ ایسے نہیں خدا نے عطا کیا ہے. خدا نے جب عطا کیا ہے تو بے بہا عطا کیا ہے اور ان لمیٹڈ عطا کر کے کہا ہے اس میں سے پک کر لو کہ تمہیں کتنا چاہیے، تمہاری ضرورت کتنی ہے. ہاں اگر ضائع کرو گے تو سوال ہوگا، لیکن جو تم نے اپنے بدن پر لگا لیا اس کے بارے میں نہیں پوچھوں گا اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں عطا کروں گا، لیکن کس راستے سے کمایا اس کا سوال ہوگا. البتہ تو یہاں پر 6 لاکھ کا جو عدد ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جتنی بھی وہ روایتیں جہاں پہ عدد آیا ہے 70 کا عدد ہے، 100 کا عدد ہے، 1000 کا عدد ہے، 70,000 کا عدد ہے اور 1 لاکھ کا عدد ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی روایتیں ہیں اس میں وجہ جو ہے مین مقصد ہے خدا تعالیٰ کا کہ کثرت کو لوگوں تک پہنچائے، بتائے خدا کہ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں جن کو میں عطا کرنے والا ہوں، کتنے لاکھوں لوگ ہیں جن کو معافی کا پروانہ ملنے والا ہے، لہٰذا تم اس شب و روز میں خدا کی وہ عطا جو تقسیم ہو رہی ہے اس سے غافل نہ رہ جانا. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ شب اور کل کا آنے والا دن پورے ہفتے میں اس 24 گھنٹے میں ہم خدا تعالیٰ کی عبادتوں کا خاص اہتمام اور انتظام کریں. یعنی اس شب کو اور کل کے آنے والے دن کو ہفتے کے عام دنوں کی طرح کا نہیں سمجھیں. اسی وجہ سے چھٹے امام سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب اور روز جمعہ کا ایک حق ہے، خدا را اس حق کو ضائع نہ کرنا. تو سوال کرنے والا جو راوی تھا بس جس کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اس راوی نے پلٹ کے امام سے سوال کر دیا کہ مولا پھر وہ حق کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اس شب کا اور کل کے آنے والے دن کا حق یہ ہے کہ اس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے، کیونکہ اس میں انسان جو 6 دنوں میں نیک کام کرتا ہے وہی سیم کام اگر اس شب و روز میں کرے گا تو اس کا ثواب اسے بڑھ کر ملے گا. یعنی یہ راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں یہ رات آج کی رات اور کل کا دن شب جمعہ اور روز جمعہ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ آورز ہیں، یہ وہ پیریڈ شروع ہوا ہے کہ جس میں ہم نے باقی 6 دنوں میں سیم جو نیکیاں کی اور اچھے کام کیے ہیں وہی سیم کام اگر ہم ان 24 گھنٹوں میں کریں گے اس کا ثواب عام 6 دنوں کی نسبت کمپیریٹیولی ملٹیپلائی بائی سو مینی ٹائمز ہو کے ملے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ کل اس میں معصیت نہ کرنا، خدا کا گناہ اس کی مخالفت نہ کرنا، اس لیے کہ ان گھڑیوں میں جہاں ثواب بڑھ کر ملتا ہے اس میں عقاب اور عذاب بھی خدا کا بڑھ کر مل سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک بات آپ کی خدمت میں شب جمعہ کے اعتبار سے ہم نے عرض کی. دوسری بات، جس ٹائٹل کو ہم نے سرنامہ کلام میں آیت قرآنی کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم. چونکہ ہمارا ٹاپک دعا سے ریلیٹڈ ہے، کون سی دعا وہ ابھی میں آپ کے سامنے انفولڈ کرتا ہوں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے شب جمعہ آپ سے خطاب رہے گا وہ خطاب کس ٹاپک پر رہے گا وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بٹ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دعا.
امام کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. لیکن دعا پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ قرآن کریم میں کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. بہت سمپل فارمولا ہے, 2 + 2 = 4. یہ آیت اسی طبیعت کی آیت ہے. ادعونی استجب لکم, دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا. ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ادعونی استجب لکم. اب ادعونی ہے, استدعونی نہیں ہے. تھوڑی سی عربی کی گہرائی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک ہے ادعونی, یہ جو ہے نا یہ جملہ ہے, 2 جملے اس آیت کے 2 جملے. ایک ہے ادعونی, دوسرا ہے استجب لکم. لکم جو ہے نا وہ پریپوزیشن ہے, وہ ضمیر ہے, ضمیر. تو حقیقت میں کیا ہے 2, ادعونی استجب یا ادعو استجب. یہاں پہ جس ٹون میں ادعو کہا جا رہا ہے اسی سیم ٹون میں استجب نہیں کہا جا رہا. اس وجہ سے ٹرانسلیشن میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ ادعونی میں یہ کہا جا رہا ہے تم مجھے پکارو, استجب لکم میں جواب دیتا دیتا تمہارے پیچھے چلا آؤں گا. ادعونی اجب لکم نہیں کہا ہے کہ تم دعا کرو, جہاں پہ بیٹھے ہو وہیں سے بیٹھ کے دعا کرو, اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں سے میں جواب دوں گا. خدا نے یہ نہیں کہا ہے. ادعونی تم جہاں بیٹھے ہو وہاں سے مجھے پکارو, استجب لکم تو اگر تم نے مجھے پکارا تو میں جہاں ہوں میں وہاں نہیں رکوں گا, میں تمہاری طرف بڑھ کے دوڑتا ہوا تمہارے پاس چلاؤں گا. یہ عربی کے ذرا سی دقتیں, کچھ ڈیپتھ ہے عربی کی. استجب سے یہ نکلا ہے طلب اجابت, میں جواب دیتا دیتا تمہارے پیچھے آ جاؤں گا. یعنی تمہاری حاجت لے کر پروردگار عالم کہتا ہے یا میں خود آ جاؤں گا, ظاہر سی بات ہے, وہ تو خود کہاں آتا ہے, وہ تو اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے, وہ تو اپنے پیارے بندوں کو بھیجتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دعا ہم خدا سے کرتے ہیں, ملتا ہمیں در علی سے ہے. وہ خود نہیں آتا نا, وہ کسے بھیجتا ہے؟ وہ اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے. وہ کبھی نبی اکرم کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنا کرم, میری رحمت, میرا علم یہ تم لے کر جاؤ محمد مصطفیٰ. اے علی میری سخاوت, میرا علم یہ تم لے کر جاؤ, میرے بندوں تک پہنچاؤ. ادعونی استجب لکم, ایک بات. دوسری بات, دعا ہے کیا؟ دعا ہے دعا سے نکلا ہے, یعنی پکارنا, کسی کو بلانا, کالنگ سم ون. میں خدا کو پکارتا ہوں. اب دعا کو سمجھانے کے لیے اگر میں اسے پکٹورائز کروں یا پکچرائز کروں تو چھوٹا سا ایگزامپل سن لیجئے. انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, روز مرہ کی انسان کی ہر زندگی میں ہر گھنٹے میں کوئی ایک پریشانی ہوتی ہے جو انسان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے 3 بج رہا ہے نا, ابھی کانٹا 3 بج رہا ہے, جیسے 4 بجے گا, دیر از اے پرابلم ویٹنگ فار می ٹو ویلکم می. 4 بجے جیسے 4 بجے گا ایک پرابلم کھڑی ہے, 5 بجے ایک پرابلم کھڑی ہے, 6 بجے ایک پرابلم, مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, ایک دن میں ایک پرابلم. یعنی پرابلمز انتظار کر رہی ہیں کہ جیسے جیسے یہ بندہ آگے بڑھے تو پرابلم میرا استقبال کرے. پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں, جیسے جیسے یہ بات, اب میں بٹوین دا بریکٹس اینڈ ود ان دی کاماز یا ود ان دی ایبریویشن کیا بولتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ مصائب, یہ پریشانیاں, یہ امتحانات ہمارے اور آپ کے بڑھنے والے ہیں, یہ کم نہیں ہوں گے. جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب جائیں گے, جیسے جیسے ہم آخر الزمان کے قریب جائیں گے اور اس میں انٹر ہو جائیں گے, تو یہ بات یاد رکھیے گا, ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گی, مشکلات میں اضافہ ہوگا, مشکلوں میں کمی نہیں ہوگی. ہاں اگر ان مشکلوں میں کوئی دردوں کی دوا ہے تو وہ یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جاؤ. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا, پریشانیاں ہوتی ہیں, جیسے پریشانیاں ہوتی ہیں تو پریشانیوں کی وجہ سے ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. جیسے ٹینشن کریٹ ہوتی ہے تو انسان کے جو باڈی کے آرگنز ہیں ان پہ پریشر آنا شروع ہوتا ہے. جیسے تشنج, پریشر انسان کے باڈی آرگنز پر آنا شروع ہوتا ہے, دماغ پر, آنکھ پر, کان پر, ذہن پر, دل پر, سینے پر, اس کی روح پر, اور اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کمزوری واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان ذہن سے تھکا ہوا ہو تو اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں, انسان ذہن سے تھکا ہو تو اس کے ہاتھوں کی حرکت بتا دیتی ہے, انسان ذہن سے تھکا ہو تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے, انسان ذہن سے تھکا ہو تو اس کا لہجہ
بتا دیتا ہے کہ یہ ذہن سے تھکا ہے، اس نے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں توڑا ہے، لیکن یہ ذہن سے سوچوں کا تھکا ہوا ہے یہ، تو انسان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ یہ ذہنی طور پر تھکا ہوا ہے۔ انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں سے ٹینشن کریٹ ہوتا ہے، ٹینشن کریٹ ہوتا ہے تو باڈی آرگنز کے اوپر پریشر آتا ہے، جب پریشر آتا ہے تو انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، دل کا بوجھ کسی سے بات کر کے ہلکا کر لیا کرو۔ بھائی جو دل کا بوجھ ہے اسے کسی سے کہہ دیا کرو، یہ دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ شاعری کی زبان میں یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل پر جو بوجھ ہے وہ کسی سے کہہ دینا چاہیے اور اس دل کے بوجھ کو ہلکا کر دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات ہر کسی سے کہی نہیں جا سکتی، ہر بات ہر کسی سے کہی نہیں جا سکتی۔ جو بات ماں باپ سے کی جا سکتی ہے وہ اہل خانہ سے نہیں کی جا سکتی، جو بات اہلیہ سے کی جا سکتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں کی جا سکتی، جو بھائیوں سے کی جا سکتی ہے وہ دوست احباب سے نہیں کی جا سکتی، جو دوست احباب سے کی جا رہی ہو وہ ہر ایک سے دوسرے سے کسی سے نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی۔ اب جب بات کرنے کی باری آئے تو اس سے اپنے درد اور بوجھ ہلکے کر لیا کرو کہ جو ستار العیوب ہے، جو ستار العیوب ہے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، جو کہنا ہے اس سے کہہ دو۔ بھائی سرکار امام زین العابدین آقا سید الساجدین خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہجر اسماعیل کے اندر، اور کسی ایک سننے والے نے خانہ کعبہ کی دیوار سے رونے کی ایسی آواز کو سنا رات کی تاریکی میں کہ کہتا ہے کہ میرا دل دہل گیا، میں مجبور ہوا کہ جا کے دیکھوں کہ بھائی رو کون رہا ہے رات کی اس تاریکی میں، تو میں نے دیکھا کوئی اور نہیں، علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جو گریہ کر کے پروردگار عالم سے یہ مناجات فرما رہے ہیں، غلقت الملوک وابوابہا وقامت علیہا حراسہا وحجابہا وخل کل حبیب بحبیبہ وبابک مفتوح للسائلین۔ اے پروردگار رات کی تاریکی ہو گئی ہے، ستارے نکل آئے ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، دوست سے جدا ہو کے اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں، مگر اے پروردگار سائل کے لیے تیرا دروازہ رات کی تاریکی میں بھی کھلا ہوا ہے۔ اس وقت بھی تیرا دروازہ جب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اے پروردگار بابکا مفتوحن للسائلین، سوال کرنے والے کے لیے تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، اور انسان اس دروازے پہ جائے جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس دروازے پر جائے۔ لہذا دعا، اب ہم دعا کی استجابت اور غیر استجابت کے ٹاپک کی طرف نہیں جا رہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیوں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی، اور یہ انشاءاللہ جب یہ ٹاپک ہمارا آگے بڑھے گا تو اسی کے اندر جو اس دعا کے الفاظ ہیں ان میں کسی موقع پر یہ بات ضرور آئے گی کہ دعا ہماری مستجاب کیوں نہیں ہوتی، یا دعا جو مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اسی دعا کی تشریح کے درمیان آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ لیکن اذان محترم، جس دعا کو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنا ہے اس دعا کا نام ہے دعائے کمیل، اور چند شب جمعہ اسی پر گفتگو آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو دعائے کمیل ہے، حقیقت میں یہ دعائے کمیل تعلیم فرمائے جانے کے بعد کا نام ہے کہ یہ تعلیم کس نے فرمائی، یہ دعا کس کی دعا ہے، حقیقت میں یہ دعا کس کی دعا ہے، یہ ہے دعا دعائے خضر، حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے یہ، کیونکہ 15 شعبان کی شب کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے شب 15 شعبان، شب نیمہ شعبان کے بارے میں کچھ اس کی سگنیفیکنس، اس کی کچھ فضیلت کے بارے میں بیان کیا، اور اس میں مولا نے بات کرتے کرتے یہ فرمایا، بٹوین دا لائنز یہ بات آ گئی کہ دعائے خضر کی تلاوت کیا کرو، اور دعائے خضر ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی دعائے خضر پڑھے گا تو اس کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے یہ دعا اس کی ڈھال بن جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اسے کبھی رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اس کے گناہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور نمبر 4، پروردگار عالم کی ذات پر وہ پر امید ہو جائے گا۔ آپ شاید یہ جو آخری پوائنٹ ہے، باقی جو پہلے 3 پوائنٹ ہے وہ تو آپ سمجھ گئے،
لیکن یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا کہ وہ خدا کی ذات سے پر امید ہو جائے گا، اسے ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، اسے بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا یہ جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر۔ کچھ گناہ کبیرہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں نا ان کی دو تقسیمیں ہیں۔ ایک گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جو نارمل کبیرہ ہیں، اور ان نارمل کبیرہ گناہوں کے اندر بھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اکبر الکبائر ہیں، جو کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں پہلا ہے شرک، شرک باللہ۔ اس کے بعد جو آتا ہے شرک باللہ کے فوراً بعد جو کبیرہ گناہ آتا ہے اکبر الکبائر، بلکہ کبیرہ سے بھی بڑا سمجھ لیں، وہ ہے الیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ کہ انسان یہ کہے مجھ جیسے پہ تو اللہ کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے اس طرح سے مایوس ہو جائے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میری معافی اس کے لیے بھی نعوذ باللہ من ذالک، وہ مجھے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ وہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تو بات صحیح نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی رحمت پہ تکیہ اور بھروسہ کر کے گناہ کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی بری بات ہے، لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ امام نے یہ 4 باتیں اس میں ارشاد فرمائی دعائے کمیل میں، لیکن ابھی دعائے کمیل نہیں ہے، یہ دعائے خضر ہے۔ اور دعائے خضر کس شے کا نام ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اور بصرہ میں امیر المومنین ہے، اور شب 15 شعبان کی بات ہوئی ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار نے دعائے خضر کا ذکر چھیڑ دیا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے صرف اپنے سرمن میں، اپنے خطبے میں دعائے خضر کی بات کی اور اسے فولڈ کر لیا، وائنڈ اپ کر دیا، خطبہ ختم کر دیا۔ مولا نے نہیں بتایا کہ دعائے خضر کیا ہے۔ اب جیسے خطبہ ختم ہوا، مولا اپنے گھر کی طرف گئے، ڈسپرس ہو گیا مجمع۔ کمیل ابن زیاد نخعی نے مولا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور مولا نے دروازے کو کھولا، دیکھا کمیل ہے۔ پوچھا کمیل کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ دعائے خضر پتہ کر سکوں کہ دعائے خضر ہے کیا۔ اب کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، لیکن سوال کسی نے نہیں کیا علی سے کہ یا امیر المومنین آپ نے دعائے خضر کا فرمایا مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دعائے خضر ہے کیا۔ ایک کمیل آیا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے شخصیت کے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے سننے والے سامعین ہیں وہ اتنا غور سے سن رہے ہوں، اور جو سن رہے ہوں اس کو اتنی ہی امپورٹنس دے بھی رہے ہوں جتنی امپورٹنس کمیل ابن زیاد نخعی جیسے صحابی نے دی۔ اور یہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے جو آل محمد علیہ السلام کے گھر کا طریقہ ہے، گھرانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو کمیل تھا جسے علی نے دعائے خضر پوچھنے پہ بتا دی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو آ کے علی سے پوچھ لے یا علی دعائے خضر بتائیں اور علی انہیں بتا بھی دیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ علی کہ جس کی تلوار جب چلتی ہے تو چلنے سے پہلے 70 پشتوں تک دیکھتی ہے۔ وہ علی بغیر کسی کے حسب نسب کو دیکھے اتنا بڑا خزانہ ہے دعائے خضر ایسے ہی تعلیم فرما دے گا، یہ ناممکن ہے۔ علی نے دیکھا کمیل کا ظرف تھا، کمیل اس قابل تھا، کمیل اہل تھا، کمیل برمحل تھا، اس لیے کمیل کو سکھا دی مولا نے۔ اور علی نے سکھا کے یہ فرمایا، سکھانے سے پہلے بتایا بھی کہ چونکہ تم اتنا ہماری بارگاہ میں جو آتے جاتے ہو نا، یہ جو تم ہماری صحبت میں اتنا آتے جاتے ہو اور تم ہماری بات اتنی سنتے ہو اور جو تم ہم سے محبت کرتے ہو، اس کا ایک حق ہے میری گردن پر، اس لیے جو تمہارا مجھ سے تعلق ہے کمیل، اس تعلق کی وجہ سے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ تمہیں دعائے خضر بتاؤں۔ یہ جا کر پڑھیے گا روایت میں۔ اور پھر مولا کائنات علیہ السلام نے کمیل سے بیان کیا، سنو کمیل اور اسے یاد کر لو۔ مولا نے ڈکٹیٹ کروائی۔ یہ اور بات ہے کہ کمیل ابن زیاد نے ڈکٹیٹ تو کی مگر بعد میں جناب کمیل کو یہ یاد تھی پوری دعا، اور کہا مولا کائنات نے، اے کمیل سنو، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء۔ علی آسمانی خزانے دعائے خضر کی
پتہ نہیں کہاں پہ آسمان کے کس بک شیلف کے کس کونے میں پڑی ہوئی اس دعا کو نکال کے کمیل تک پہنچا رہے ہیں. بھائی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، علی کے لیے تو بہت عام ہے، علی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اتنی بڑی دعا تعلیم فرمانے کے بعد علی ابن ابی طالب نے کوئی ریگارڈ بھی نہیں لیا. بھائی آج مجھے بتائیے دعائے کمیل جو ہے دعائے خضر، تعلیم امیر المومنین نے فرمائی، اس دعا کا نام کیا ہے؟ اس دعا کا نام نہ دعائے خضر ہے نہ دعائے علی ہے، یہ دعا اس کے نام سے معروف ہو گئی جسے علی جیسے سخی نے سکھا دی، بتا دیا کائنات کو. عام سخی اور ہوتے ہیں، ایک جملہ کسی کو سکھاتے ہیں تو ساری زندگی جتاتے رہتے ہیں جو ہاں آپ مارو چھوکرو چھے، آپ مارو سٹوڈنٹ چھے، یہ میرا شاگرد ہے، اسے میں نے سکھایا تھا، اسے میں نے پڑھایا تھا، اس پر ساری زندگی میرا احسان ہے. علی ابن ابی طالب جیسا استاد وہ استاد ہے. ایک مرتبہ آسمان کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک دعا نکال کے دعائے خضر پوری کی پوری کمیل کو تعلیم فرما دی، اور اب قیامت تک کمیل کے نام سے معروف ہو گئی. کوئی نہیں یا علی، کچھ نہیں چاہیے علی کو، علی ابن ابی طالب کو کوئی انکیشمنٹ نہیں چاہیے اس بات کی کہ میں نے تعلیم فرمائی ہوں نہیں. اور دیکھیے کون ہے کمیل؟ دو تین جملوں میں ذرا کمیل کی بات سن لیجئے کہ کمیل ہے کون. ایک ہی جملہ عرض کروں گا اور اس کے بعد آج کی تو یہ گفتگو ہماری یہاں پر رکے گی، ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب تو شروع ہوئی ہے انشاءاللہ. اور میری آپ سے التجا یہی ہوگی کہ ہر اگلے پروگرام میں مجمع میں اضافہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہوگا، میں ہر شب جمعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر نیکسٹ پروگرام میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ خوبصورت چہرے آپ کے جن سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور طلوع ہوتا ہے، یقیناً مومن کا مومن سے ملنا ایک عبادت ہے. کمیل کی بات سنیے، ہے کون کمیل؟ جناب کمیل 94 یا 96 ایئرز آف ایج آپ نے پائی ہے. رسول کے زمانے میں 18 سال زندگی گزاری ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے نہیں ہے، خاص اصحاب میں سے ہیں، یعنی علی کے رازداروں میں سے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولا رہتے کوفہ میں ہیں، قبر مولا کی نجف میں بنی ہے، لیکن نجف تو ایک صحرا تھا، کوئی شہر تھوڑی تھا. یہ تو زہر کوفہ کے نام سے اس شہر کا نام آپ کو ملے گا ہر جگہ پہ، زہر کوفہ، دی پشت آف کوفہ، دی بیک سائڈ آف دا کوفہ. تو اصل ہے کوفہ، اور کوفہ کی پشت پر ایک صحرا ہے، ایک نو مینز لینڈ ہے. اور آج مارش لے کے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہاں پر ذرا سا پانی جمع ہو گیا، اور جس جگہ پہ وہ پانی جمع ہوا اس جگہ کو نئے کہنے لگے، دریائے نئے. اور جب دریائے نون یہ نئے، جیسے وہ دریا یا وہ مارش لیک یا وہ جھیل سوکھ گئی، اس کا پانی سوکھ گیا، تو سوکھنے کو عربی زبان میں جف یا جاف کہا جاتا ہے. تو دریائے نئے جب جف ہو گیا تو نئے جف ہوا. ایسے اس جگہ کا نام نئے جف تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں، عرب پچھلی 9 ربیع الاول کے جشن میں بھی عرب شیخوں کی بات آئی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے آسان اور سکون پسند ہوتے ہیں، سہل پسند ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نئے جف تو بہت لمبا نام ہے، مشکل ہے اس کا پروننسیشن، اس کو آسان بنایا جائے. تو آسان بنا دیا گیا، اس کو سیدھا کر دیا گیا. یہ جو نئے جف تھا اس کو سیدھا کر کے نجف کر دیا گیا. یعنی اس کو کیا کہا جائے گا، وہ جو چلایا جاتا ہے ناخن پر اسے پالش کرنے کے لیے، وہ اس پہ چلا دیا گیا اور اس کو نجف کر دیا گیا. جب یہ نجف ہو گیا، اب تو ذرا دیکھیے کہ کیا نام ہے، اس شہر کا نام بھی کیسے بنا ہے. تو وہ تو نہیں تھا. مولا کائنات کوفہ سے چل کر اس زمانے میں بھی یہاں آ کر بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اصحاب سے کہ کتنی اچھی فضا ہے، آب و ہوا کتنی اچھی ہے اس کی، یہ زمین کتنی بابرکت ہے. اے پروردگار مجھ علی کی قبر اس زمین میں قرار فرما. یہ علی نے خود دعا فرمائی ہے. اور جب علی دعا کریں تو بارگاہ الہی سے رد نہیں ہو سکتی. اور کمیل نے یہ سن لیا تھا، وہاں مقام امیر المومنین جو نجف اشرف کے قریب ہی مقام امام سجاد اور مقام امیر المومنین صافی صفا یمانی، یہ دونوں حرم کے بالکل قریب ہیں. وہاں بیٹھ کر کمیل نے سنا کہ مولا کائنات نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ اے خدا میری قبر یہاں قرار دے. اور یہ طے ہو گیا کہ اب علی کی قبر یہیں بنے گی.
لیکن ایک مرتبہ جب آج میسم کی قبر جہاں ہے، کمیل کی قبر جہاں ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کمیل اس جگہ کو غور سے دیکھو، تمہاری قبر یہاں بنے گی۔ اب کمیل رونے لگے۔ کمیل نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ میری قبر یہاں بنے گی۔ مولا نے فرمایا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا علی، آپ نے فرمایا تھا خدا میری قبر وہاں قرار دے اور آپ کی قبر، میری قبر یہاں، مطلب زندگی میں ساتھ رہے، موت کے بعد آپ سے جدائی کیسے برداشت ہوگی؟ اب علی نے جو فرمایا وہ زمانہ آخر کے واقعات تھے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس میں فرمایا کہ فکر نہ کرو، تمہارے اور ہمارے دفن ہونے کا شہر ایک ہو جائے گا۔ اور جناب کمیل کون ہے؟ کمیل ایک حدیث ہے اصول کافی میں، الکافی میں، جس حدیث کا نام ہے جنود العقل والجہل، عاقل کی نشانی جاہل کی نشانی، عاقل کی نشانی جاہل کی نشانی، یہ آخری جملہ اور اس پر ختم دعا۔ اس میں تقریباً 70-72 نشانیاں عقل مند کی ہیں اور 70-72 نشانیاں غیر عاقل کی ہیں، جو مولا نے اس ایک حدیث میں کمیل کو فرمائی ہیں۔ ہر نشانی سے پہلے مولا نے فرمایا یا کمیل عاقل ایسا ہوتا ہے، یا کمیل جاہل ایسا ہوتا ہے، یا کمیل عاقل ایسا ہوتا ہے، یا کمیل جاہل ایسا ہوتا ہے۔ عرب کے یہاں پر یہ ہے، جو عربی زبان کا سینٹیکس کا گرامر کا رول ہے وہ یہ ہے کہ تکرار جو ہے نا، تکرار وہ عقل والوں کے یہاں پہ ایک ایکسٹرا کلام ہے، ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور کمیل یا کمیل یا کمیل یا کمیل یہ ریپیٹیشن ہے۔ اور علی ابن ابی طالب جیسا حکیم علم رکھنے والا، وہ پوری حدیث میں کتنی مرتبہ، جتنی مرتبہ یہ نشانی آئی ہیں اتنی مرتبہ یا کمیل آیا۔ کوئی اگر پوچھے گا علی سے یا علی یا کمیل کیوں ایکسٹرا کا، نعوذ باللہ، یا چھوڑ دیں یہ یا کمیل، صرف نشانیاں بتائیں۔ عجب نہیں، علی فرمائے کہ دنیا میں ایسے بہت سے ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں علی کو چاہتا ہوں، مگر ہر کوئی یہ نہیں کہے گا، یعنی علی ہر کسی کے لیے نہیں کہے گا کہ میں بھی اسے چاہتا ہوں۔ کمیل ورتھ اٹ ہے، کمیل کی یہ ورتھ ہے کہ ایک حدیث فرما رہے ہیں، اس میں اگر بار بار تکرار بھی کرنا پڑتا ہے تو کمیل کا نام علی بار بار لے گا، اس لیے کہ علی کمیل کو چاہتا اتنا زیادہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمیں علی ابن ابی طالب فرمائے کہ اے فلاں، میں علی بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، جہاں تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں علی بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے، ہمیں بہترین علم کی دولت نصیب فرمائے، فرش عزا پہ ہماری جتنی حاجات شرعی ہیں انہیں روا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام کے نوکروں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔